السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس دفعہ اپنی جو فیمیل وہ ہے، ان کی ورکرز ہیں، ان کی جو لیڈرز ہیں، ان کو مختلف جگہوں کے اوپر MNA کے ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کے حوالے سے مجھے کہتے ہیں کہ اصل صنف اہن ہے، تو اس لیے یہاں پر انہوں نے ڈائریکٹ الیکشن لڑانے کا ان کو فیصلہ کیا ہے۔ مخصوص نشستیں بھی ان کو دی گئی ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ الیکشن کے حوالے سے بھی ان کو ٹکٹیں جاری کی گئی ہیں۔ میرے پاس 11 سے 12 ایسی فیمیل ہیں جو اس دفعہ پوٹینشلی پاکستان تحریک انصاف کی MNA کی کینڈیڈیٹس ہیں۔ ابھی تک کے مطابق وہ کہاں سے الیکشن لڑ رہی ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے نمبر کے اوپر اگر ہم بات کریں ضلع ڈیرہ غازی خان کے اندر، ضلع ڈیرہ غازی خان میں زرتاج گل وزیر صاحبہ اویس لغاری صاحب کے مقابلے میں یہاں پر الیکشن لڑیں گی۔ وہ پچھلی دفعہ یہاں پر جیت گئی تھی 35,000 ووٹ سے۔ اس دفعہ ان کے کاغذات نامزدگی ابھی تک تو مسترد ہو گئے ہیں، لیکن وہ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں۔ اس کا اگر ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے، کاغذات نامزدگی ان کے منظور ہوتے ہیں، پھر وہ اس سیٹ کے اوپر ڈیرہ غازی خان کے اندر زرتاج گل وزیر صاحبہ ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی کینڈیڈیٹ ہوں گی۔ دوسرا اگر ہم بات کریں ملتان کی، یہاں پر مہر بانو قریشی صاحبہ جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی ہے۔ یہ 2022 کے اندر ضمنی الیکشن ہوا تھا، وہ ہار گئی تھی یہ علی موسیٰ گیلانی سے۔ اس دفعہ پھر یہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر ڈائریکٹ الیکشن لڑیں گی۔ مہر بانو قریشی، یہ ملتان سے ان کا مقابلہ ہوگا، پھر اسی طرح سے علی موسیٰ گیلانی کے ساتھ پیو پارٹی کے جو ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں وہاڑی کے اندر 2 MNA کی سیٹس ہیں، یہ بھی پاسبل ہے کہ ان کو ایک سیٹ دیا جائے اور ایک ان کو MPA کی سیٹ دے دی جائے۔ یہ پہلی ہے جی عائشہ نذیر جٹ صاحبہ، یہ نذیر احمد جٹ کی یہ بیٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ پچھلی دفعہ ان کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ نہیں دیا تھا اور وہ یہ سیٹ ہار گئے تھے، اسحاق خاکمانی کو جاری کی گئی تھی۔ وہاڑی کی جو اب NA 156 ہے۔ اب یہاں پر عائشہ نذیر جٹ کو ٹکٹ جاری کرنے کا پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے، وہ میرا اپنا یہ خیال ہے ان کو ٹکٹ آسانی سے مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جو NA 157 ہے، وہاں پر عارفہ نذیر جٹ صاحبہ عائشہ نذیر کی جو بہن ہے، وہ بھی MNA کا الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے MNA کا الیکشن لڑا تھا، تو اس لیے عائشہ نذیر جٹ اور عارفہ نذیر جٹ دونوں جو ہے یہ MNA کی کینڈیڈیٹ ہے یہاں پر۔ اگر ہم جھنگ کی بات کریں تو جھنگ سے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے اوپر غلام بی بی بھروانہ صاحبہ جو ہے وہ الیکشن لڑ سکتی ہیں MNA کا۔ یہاں پر شیخ وقاص اکرم موجود ہے، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہے، ابھی تک بھی ہیں وہ بہت سارے ان کے مسائل کا سامنا ہے۔ غلام بی بی بھروانہ کو بھی بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، لیکن یہ پاسبلٹی ہے یہاں پر غلام بی بی بھروانہ کو ٹکٹ جاری کیا جائے ڈائریکٹ سیٹ کے اوپر جنگ سے۔ اگر ہم بات کریں لاہور کی، لاہور کے اندر 3 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر ایک سیٹ ہے عالیہ حمزہ صاحبہ NA 118 سے وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے گی، ایک سیٹ یاسمین راشد صاحبہ کی ہے، وہ NA 130 سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں، اور ایک سیٹ جو ہے وہ صنم جاوید صاحبہ ہے، وہ NA 119 سے اس دفعہ الیکشن لڑے گی۔ اگر ہم بات کریں اٹک سے، میجر طاہر صادق صاحب کی جو بیٹی ہے، سابقہ ڈسٹرکٹ ناظم امام طاہر صادق صاحبہ، وہ اس دفعہ NA 50 سے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے اوپر ڈائریکٹ الیکشن لڑیں گی۔ یہاں پر اگر ہم بات کریں طیبہ راجہ صاحبہ جو ہے، طیبہ راجہ یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی فیمیل کے ساتھ جیل میں ہے ابھی تک، یہ راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے، تو ان کو پاکستان تحریک انصاف نے فیاض الحسن چوہان جو ہے ان کے مقابلے میں MPA کا ٹکٹ جاری کیا ہے PP 17 سے، تو طیبہ راجہ جو ہے یہ وہاں سے الیکشن لڑیں گی۔ سیالکوٹ میں اگر ہم دیکھیں تو سیالکوٹ کے اندر خواجہ محمد آصف صاحب کے مقابلے میں عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ جو ہے وہ یہاں پر ان کے خلاف الیکشن لڑے گی۔ اس کے علاوہ پشاور سے شاندانہ گلزار، یہ پچھلی دفعہ مخصوص نشست کے اوپر MNA منتخب ہوئی تھی، اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ڈائریکٹ سیٹ دی ہے، ڈائریکٹ الیکشن لڑنے کا کہا ہے، تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر بھی NA 30 یہ پشاور سٹی کا یہ جو ایریا ہے وہاں پر شاندانہ
गुलजार साहिबा जो है वो MNA का इलेक्शन लड़ेगी। कराची के अंदर इरम रियाज साहिबा हैं, उनको कहा जा रहा है अगर वहां पर जो आलमगीर खान साहब हैं, ये दोनों ने एक ही जगह पर कागजात जमा कराए हुए हैं। अगर जहां पर आलमगीर के कागजात को कोई मसला न हुआ तो फिर आलमगीर नहीं तो उसके बाद इरम रियाज साहिबा जो है वो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फीमेल के टिकट के ऊपर वो इलेक्शन लड़ सकती हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फीमेल कैंडिडेट थी जो इस दफा मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फीमेल को डायरेक्ट सीट्स देकर ये एक कोशिश की है कि क्योंकि फीमेल जो है उनको देखा गया है कि वोट ज्यादा मिल जाता है, वो कैंपेन अच्छी कर पाती है, फीमेल वोटर को वो ज्यादा अपनी तरफ खींचती है। लाहौर के अंदर तो सिंपल बात यह है कि वो जेल में है। एक यहाँ पर लाहौर के अंदर एक सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा औरा बना हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो इसलिए वो फीमेल जो जेल में है तो उनको टिकट वहां से इसलिए लड़ाया जा रहा है मुख्तलिफ टिकट देकर। तो और जितनी भी फीमेल जो है वो हम मुस्लिम नून की भी अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं। मुस्लिम नून किन लोगों को टिकट दे रही है डायरेक्ट इलेक्शन के लिए, फिर पीपल्स पार्टी और भी जितने कैंडिडेट जो पार्टियां हैं उन सब का मैं आपको बताता हूं कि फीमेल जो है इस दफा कहां से डायरेक्ट इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।